علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑے سے بڑا قرض بڑے سے بڑا قرض دنوں میں اتر جائے گا۔ سورہ مزمل کا یہ عمل کر لیں۔ سورہ مزمل کا عمل، اور وہ بھی قرض کی ادائیگی کے لیے، بہت مجرب وظیفہ ہے اور بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے قرض کی تھوڑے سے مسائل پہ بات کر لیتے ہیں۔ مالی معاملات کی جتنی مشکلات اب پیش آ رہی ہیں، پہلے کبھی نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ قرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ وہ قرض کا شکار ہوئے ہیں جن کے قرض لاکھوں میں اور کروڑوں میں ہیں۔ یہ وہ میرے دوست یا بھائی بہن لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت اچھا وقت دیکھا ہے، مطلب جو وہ لوگ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور جب آج کل کی کنڈیشنز کے اندر وہ لوگ ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے پہلے تو کچھ اثاثے بیچتے ہیں، اس کے بعد ساکھ اچھی ہوتی ہے تو قرض لے لیتے ہیں۔ اور جب وہ قرض جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ قرض ادائیگی کا وقت آتا ہے اور وہ نہیں دے پاتے تو دین پھر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر مسائل بہت گھمبیر ہو جاتے ہیں۔ دین پھر وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، چینلز پہ آتے ہیں، مختلف لوگوں سے، پیروں فقیروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب پیروں فقیروں کے پاس اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ بیچارے خود نہ کوئی بن کے کوئی چیز بیٹھے ہوتے۔ بھائی دیکھیں، قرض آپ کا اتر سکتا ہے اللہ اگر چاہیں تو۔ پھر بھی ہم جاتے کس کے پاس ہیں؟ پیروں کے۔ آپ اللہ سے رجوع کریں، اس کے کلام کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے اپنا رابطہ بحال کریں۔ ٹھیک ہے، نمازیں نہیں پڑھتے تو نمازیں شروع کر دیں، گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر دیں۔ آپ کی یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ موت کی تکلیف شروع ہونے تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا، تو اس دروازے میں داخل ہو جائیے، توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، نماز کی عادت ڈال لیجئے، آپ کے مسائل رب نے ہی حل کرنے۔ دوسری قسم کے میرے دوست ایسے ہیں جو جن کو ہم کہتے تھے سفید پوش طبقہ، وائٹ کالر لوگ۔ اب وائٹ کالر لوگ جو اس آج کل کے سینیریو کے اندر کیا ہوا کہ وہ بیسیکلی اس مہنگائی کا جو اس وقت عالم ہے، اس میں وہ لوگ اب وہ سفید پوش نہیں رہے، بیسیکلی وہ غربت میں کنورٹ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم غریب ہو چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، آج کل کے وقت میں وہ سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں۔ مطلب ایک آدمی 50,000 یا 40,000 کماتا تھا، وہ آج اتنے ہی کما رہا ہے، لیکن اب اخراجات جو ہے وہ لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ سطح غربت سے تو نیچے آ چکا ہے۔ اس کا ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کی انکم بھی نہیں بڑھ پا رہی اور اس نے اپنے ایکسپینسز کو بھی کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا وہ غریب، تو وہ اپنے جو ہے مطلب یہ اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی وزاداری کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قرض لینا اس کے لیے مجبوری ہو گیا ہے۔ اور وہ بھی پھر جب قرض نہیں اتار پاتے تو پھر بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینسٹیو تو ہوتے ہی ہیں سفید پوش لوگ، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ کوئی تقاضا کرنے کے لیے ان کے گھر کے اوپر آ جائے تو وہ اپنے، یعنی کہ اسی چیز سے بہت سارے دوسرے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں جس میں لوگ اپنی جان تک سے کھیل جاتے ہیں اسی شرمندگی کی وجہ سے۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور حقیقت کو، ریئلٹیز کو فیس کریں کہ اب جو حالات آ چکے ہیں اور جو مہنگائی کا عالم ہے، جو طوفان آ چکا ہے، اب آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، اور اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اب ہم غریب ہو چکے ہیں۔ تو پھر اپنی چیزوں کو، اس چیزوں کو ذرا نیچے لیول پہ آپ لے آئیے۔ بچوں کو بہت اچھے اسکول میں پڑھاتے تھے، مہنگائی ہوگی، اب تھوڑے سے نیچے لیول پہ آ جائیے۔ اگر آپ یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس قرض کی دلدل سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یہی المیہ اس وقت چل رہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم غریب ہو چکے ہیں۔ بہرحال جی، ہمارا کام آپ کو یہ سمجھانا تو نہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، مشورہ تو دینا بنتا ہے۔ تو اب قرض اگر آپ نے اٹھا ہی لیا اور وہ ادا نہیں ہو پا رہا تو سورہ مزمل کو اس طرح سے پڑھیے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اکیلے بیٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھیں گے، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار استغفار پڑھنا ہے، اور استغفار بھی یہ والا پڑھنا ہے:
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 3 بار، اور زیادہ بہتر ہے کہ ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن جو بہت زیادہ سست ہے میری طرح بھائی وہ 3 دفعہ تو ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ مزمل شروع کریں اور 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد اپنے قرض کے ادائیگی کے لیے دعا کریں گے، اور وہ جب دعا کریں گے تو اس دعا کرنے سے پہلے آپ نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، بڑی مشہور آیات، ہر بزرگ نے ہی بتایا، بہت سارے عمل بھی اس پہ بتائے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس پوری جو آیت اینڈ تک سورہ حشر کی جو ہے یہاں سے لے کے اینڈ تک، یہ آپ نے ایک بار پڑھنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یعنی یہ بھی، یعنی کہ پہلے میں نے جو وظیفہ بتایا تھا اس میں تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ یہ ہے کہ اس میں استغفار بھی ایڈ ہو گیا، اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے سورہ حشر کی آخری آیات، 3 آیات ہیں، ان کی تلاوت کر کے پھر آپ نے اپنے قرض کے لیے دعا مانگی، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ عمل صرف 7 دن کا ہے، 7 ڈیز، 7 دن آپ یہ عمل کر لیں اس کی تمام شرائط کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا بھی قرض ہوگا اللہ پاک اس کی غیب سے کوئی اترنے کا سبب بنا دیں گے، یا اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیں گے کہ وہ آپ کی مدت کو ایکسٹینڈ کر دے جس کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹیز بھی دیکھی گئی ہیں۔ تو اس عمل کو کیجیے گا۔ پھر شرائط وہی ہیں، نماز کی پابندی میں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں، گناہوں سے بچیں، اور اس کے بعد پھر اس کے معجزات آپ دیکھیے گا عمل کے۔ کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، دعاؤں کی ضرورت ہے، تو اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، دعا کریں گے۔ اگر اس مسئلے کے بارے میں کوئی رہنمائی چاہیے، کوئی ہم سے انپٹ چاہیے، کوئی آپ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی عمل یا کوئی ایسی چیز، تو اس کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے۔ واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے سٹارٹ میں دیا جاتا ہے، اور واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کا وقت پاکستان میں عصر کی نماز سے رات 12 بجے تک ہے۔ UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دوسرے ممالک کے میرے دوست کمنٹ کر کے کال کے لیے پہلے ٹائم فکس کر لیں، اپوائنٹمنٹ لے لیں، کوئی چارجز نہیں ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ سے بڑی تسلی سے بات ہو جاتی ہے، اور مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے۔ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی۔ پاور لاٹو والے لوگ جو ہیں وہ UK اور USA کے صرف انٹرسٹڈ لوگ ہی رابطہ کریں، اور ناٹ انٹرسٹڈ لوگوں کو کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پلیز۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے، سب کی مشکلات کو حل فرمائے، خاص طور پہ جو لوگ قرض کا شکار ہیں، یا رب العالمین ان کے قرض کو خیر سے ادا فرمانے کا بندوبست فرما، یا کم از کم جن لوگوں سے قرض لیا اللہ ان کے دل میں کوئی ایسا رحم ڈال دے کہ وہ کچھ مہلت بڑھا دیں، کچھ ریلیف مل جائے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حج عمرے کی خواہش دل میں رکھتے ہیں ان کی خواہش پوری فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، اور جو لوگ کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب بخشش فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور امت مسلمہ کے جہاں جہاں بھی مسلمان یہ پریشان ہیں اللہ سب کی غیب سے مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ آمین کہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔